السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ہم نے کل جو واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک باپ کا اور اس کی خالہ جان کے افیئر کا، وہ ہمارا کل تھوڑا سا رہ گیا تھا، اسے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے ابا جان پھر کیوں خالہ نے کسی اور سے جو ہے وہ نکاح کر لیا تھا؟ کیا وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا یا پھر ایک حقیقت تھی؟ میں اب تک اپنے ہی ابا کو جو ہے وہ غلط سمجھتی رہی۔ مجھے اپنی سوچ پر جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر ابا اور خالہ کے بیچ کچھ ہوتا تو اب تو دونوں نکاح کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے راستے کا جو کانٹا تھا وہ تو صاف ہو گیا تھا۔ میری امی جان تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے وہ سب غلط فہمی ہی ہوئی تھی۔ لیکن اگر ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر دونوں اشارہ بازی کرنے کے بعد کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ گفتگو کرتے تھے؟ اور یہ سب اماں کے جانے کے بعد بھی بالکل جاری تھا۔ کیا ابا اور خالہ کے ناجائز تعلقات تھے؟ اور اگر تھے بھی تو ان دونوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان دونوں کو شادی کر لینی چاہیے تھی۔ 1 مہینے بعد خالہ کی جو ہے وہ رخصتی ہونے والی تھی۔ اگلے روز خالہ پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے جو باورچی خانے میں کھڑی تھی فوراً سے باہر آ گئی تھی۔ ارے خالہ، مہینے بعد آپ کی رخصتی ہے اور آپ یہاں وہاں بھٹکتی پھر رہی ہیں، سیر سپاٹے کر رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر سکون کریں۔ آپ اپنی شادی کی، آپ اپنے جہیز کا جو ہے سامان وغیرہ خرید لیں، اپنی پسند کی شاپنگ کریں۔ یہاں وہاں بھٹکنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی شادی کا جو ہے سامان وغیرہ اکٹھا کر لیں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالہ کو کہا تھا۔ جواباً وہ کچھ دیر بالکل خاموش ہو گئی اور میری طرف جو ہے وہ دیکھنے لگی۔ میں نے بھی خالہ سے نظریں نہیں چرائی تھی۔ کھوٹ ان کے دل میں تھا تو نظریں میں کیوں چراتی؟ ارے میں تو یہاں تمہارے لیے ہی آتی ہوں۔ بہت برا ہوا، ابا جی کو ایسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی۔ ان کو تمہارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں باجی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا۔ وہ چہرے پر افسردگی دکھاتے ہوئے افسوس کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ابا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو میں بے ساختہ بول اٹھی، خالہ اب تو مجھ سے ملنے آتی ہیں، آپ جو ہیں وہ تو مجھ سے ملنے آتی ہیں، پر ابا کے کمرے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ ابا سے آپ کا روزانہ ہفتے میں 4 مرتبہ ایسا کون سا کام ہوتا ہے جو باتیں اکیلے کمرے میں جا کر کرتی ہیں ہم سے نہیں کرتے؟ وہ ابھی اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر آپ کو ابھی تک سکون نہیں آیا، چین نہیں آیا، جو اب نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئی ہیں۔ میری باتیں سن کر خالہ کے جاتے قدم رک گئے۔ جو میرے ابا کی طرف جا رہی تھی، میری باتیں سن کر وہیں رک گئے۔ اس نے آنکھوں میں تحیر سمیٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ اڑا جا رہا تھا اور دوسرا واپس آ رہا تھا۔ جب بولی تو اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مم 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 ایسے کرنے لگی۔ تمہارے ابا کا حال پوچھنے جا رہی تھی۔ باجی کے جانے سے کافی اداس ہو گئے ہیں اس لیے۔ میں حیران تھی، خالہ نے میری اتنی بڑی بات پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ ابا کی طبیعت کا بہانہ لگا کر ان کے کمرے میں جانے لگی تھی۔ تو آپ کیوں تکلیف کر رہی؟ آپ بیٹھیں، میں اپنے ابا کو یہیں بلا لیتی ہوں۔ ویسے بھی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ ابا جب باہر آئیں گے تو کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا کو دیکھتے خالہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے میں جو ہے وہ مشغول ہو چکے تھے۔ ابا کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ ان کو اماں کے جانے کا کوئی غم، کوئی رنج، کوئی پریشانی ہے، بلکہ وہ تو خوش نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں میری ماں کا کوئی غم ہی نہیں۔
مجھے ابا اور خالہ جان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہیں کیا، اور اگر نکاح کسی اور سے کر بھی لیا تھا تو یوں چھپ کر اشارے بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر کیا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو میں نے ان کو روک لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی میں ان کو روزانہ کسی صورت بھی اپنے ابا کے کمرے میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا اماں کے سامنے نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا تھا، لیکن میں کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور نہ ہی مجھے کچھ پتہ چل سکا تھا کہ میں نے کمرے میں ایک فون تک بھی چھپا رکھا تھا، لیکن اس کا بھی جو ہے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے میں فون میں ریکارڈنگ لگا کر رکھتی، لیکن اس میں بھی مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ خالہ اور ابا جان جو ہیں وہ باتیں جو کرتے تھے بالکل آہستہ آہستہ۔ میں دروازے کے قریب کھڑی ہوتی تو بھی مجھے ان کی باتیں سنائی نہ دیتی۔ فون تو پھر بہت دور پڑا ہوتا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر ہلکے بھرے تاثرات تھے، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آ جاتی اور غمی بھی آ جاتی۔ اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش جو ہے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نہ سبھی اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی۔ جو میں نے اپنے فون میں ریکارڈنگ کی تھی ویڈیو کی، وہ تو میں نے دیکھ لی تھی، لیکن آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا اخذ کر سکتی تھی۔ دن جو ہیں وہ تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور 2 دن بعد خالہ نے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالہ کا اور ابا کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس ہو رہا تھا، لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے، بلکہ بہت محتاط رہ کر وہ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تھا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ایک روز خالہ کی رخصتی تھی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالہ کی رخصتی سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ابا بھی آ کر سائیڈ پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ابا کا نکاح بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر خالہ کا نکاح جو ہے منور نامی شخص سے ہو چکا تھا تو ابا نے کس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا؟ میں ان سوچوں میں جو ہے بہت پریشان کھڑی تھی۔ جب ساری رسموں کے بعد خالہ میری طرف آئی تھی اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی تھی۔ میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالہ یہ آخری الفاظ کہتے گاڑی میں جا کر بیٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے مزید سوچوں کے بھنور میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اماں کی موت کا مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کی مستحق تھی؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو اماں کی موت کے کچھ ہی وقت بعد ابا دوبارہ سے اپنی دنیا جو ہے بسا چکا تھا۔ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھا تھا۔ مجھے ابا سے تو خالہ سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں دلہن کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابا بھی باہر تھے، وہ مہمانوں کو جو ہے رخصت کرنے میں بیزی تھے، مہمانوں کو بھیجنے کے لیے مصروف تھے۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس عورت سے جا کر سوال جواب کر سکوں، آخر کیوں وہ ایک ایسے مرد کی زندگی میں گھس آئی تھی جس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیوی کی موت کو ابھی کم ہی وقت گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور خالہ نے میری اماں کے ساتھ وہ سب کیا تھا، جس کے چلتے اماں نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی
تو وہ بستر پر آرام سے بیٹھی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جگہ میری امی کی تھی جہاں وہ آج بڑی شان و شوکت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین جو ہے وہ سرکتی گئی، کیونکہ وہاں تو میری ہی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا بلکہ وہ اماں ہی تھی۔ میں گومگوگی کیفیت میں گھری ان کو دیکھتی رہی، میری آنکھیں برسنے لگی تھی۔ میں بے ساختہ ان کے گلے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اماں، مجھے تو لگا تھا کہ تو مر گئی ہے، یہ سب اماں ابا نے کیا تھا، وہی دھوکے باز ہے، اور اس خالہ میں خالہ ابا کے ساتھ شامل تھی۔ میں نے تجھے بتانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن تو نے میری کوئی بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ اماں، اب تو تجھے پتہ چل گیا ہے، نہ چل ہم یہاں سے دور چلتے ہیں، ورنہ ابا پھر سے تجھے بیمار کر دے گا۔ میں دوبارہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اماں تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ تبھی ابا کمرے میں داخل ہوا تھا اور ابا یوں اماں کے گلے لگے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ ابا میرے سامنے آ کر کھڑا ہی تھا۔ اماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی اور مجھے پانی کا گلاس پکڑایا تھا، جسے پینے کے بعد ابا اور اماں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ اماں نے بولنا شروع کیا، میری تیری ماں ماجدہ نہیں بلکہ ساجدہ ہوں، ماجدہ کی جڑواں بہن۔ میں اور تیرے ابا بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجدہ کو تیرے ابا سے جو ہے محبت ہو گئی، اور اسی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنی ہی سگی بہن کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا دیا۔ سب کو یہ کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی اور 1 سال بعد خود تیرے ابا سے شادی کر لی۔ مجھے اس نے پرانی نکرانی کے حوالے کر دیا تھا، جو مجھے ایسی دوا دیتی کہ میں خود سے بیگانہ رہتی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور شوہر کا قتل ہو گیا تو اس کو میری حالت پر جو ہے رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ لیے ہوا ہے کہ اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا، اسی نے تیرے ابا اور خالہ کو یہ سب بتایا تھا، وہ دونوں تیری اماں کو اکسایا تھا۔ اس نے اپنا سچ جو ہے وہ قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کا سچ سب کے سامنے آتا اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ خالہ ساجدہ کی باتیں سن کر مجھے جو ہے اماں کی سوچ پر جو ہے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وہ میری ماں تھی، میں کیسے اس سے نفرت کر سکتی تھی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ تھی کہ اپنی بہن کو برباد کرنے کے چکر میں وہ خود حرام موت کو گلے لگا گئی تھی۔ وہ آنا کی پکی تھی، اپنے اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مر کر اپنی آخرت کو خراب کر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خالہ ساجدہ کو سچے دل سے ماں تسلیم کیا تھا، اس نے مجھے ماں بن کر دکھایا بھی تھا۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر اماں اپنی قسمت کو مان کر صبر کرتی تو شاید آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ مجھے اپنی سوچ پر بعد میں کافی افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں نے بہت کچھ غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ پہلے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بعد کسی کی ذات پر کوئی فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ بعد میں ہم خود آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری اماں نے اپنی ضد کو محبت سمجھتے ہوئے جو کچھ اپنی سگی بہن کے ساتھ کیا تھا وہ کیا صحیح تھا؟ کیا اماں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، یا خودکشی کر کے اماں نے صحیح کیا تھا، یا میری اماں اسی کی مستحق تھی؟ پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ شکریہ۔